آج کا خطبہ۔ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ شب معراج میں ہمارے لیے سامان عبرت۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہی شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہی رزاق ہے، وہی قہار ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ بعد ازاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھ کر مسجد کے قبلے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، میں نے ابھی تمہیں نماز پڑھاتے ہوئے اس دیوار کے آگے جنت اور دوزخ کو ایک خاص شکل و صورت میں دیکھا، اور میں نے جنت سے زیادہ اچھی اور جہنم سے زیادہ بری چیز آج تک نہیں دیکھی۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کو مثالی شکل میں دیکھا، لیکن بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے بہت سے عجائبات دکھلائے۔ ان باتوں کو عموماً واقعات کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن واقعہ معراج کا ایک اہم پہلو ایسا بھی ہے جو یقیناً سامان عبرت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزاؤں کے مثالی واقعات دیکھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی معتبر ترین کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں 12ویں فصل تنویر السراج فی لیلۃ المعراج میں واقعہ ششم کے عنوان کے تحت اس واقعہ برزخ کا ذکر فرمایا۔ یہ روایت جمع الفوائد بیہقی، طبرانی، ابو داود، بزار اور ترمذی سے ماخوذ ہیں۔ نماز میں سستی کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ پتھر سر پر پڑتے ہی قیمہ قیمہ ہو جاتا، پھر صحیح و سالم ہو جاتا، پھر پتھروں سے کچلا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں سستی کرتے تھے، اذان کی آواز سن کر اپنے سر تکیے پر رکھے ہوئے آرام کی نیند سوتے رہتے تھے۔ حق تعالیٰ ان کے سروں کو فرشتوں کے ذریعے عذاب دلا رہے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے قریب سے ہوا جو اپنے سر پر چیتھڑے لپیٹے ہوئے جانوروں کی طرح چر رہے ہیں اور زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ نمبر 3، پاکیزہ زندگی سے روگردانی کرنے والے۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا پاکیزہ اور دوسری میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور وہ اسی کچے اور سڑے ہوئے گوشت کو رغبت سے کھا رہے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثالی شکل ہے جو اپنی حلال و طیب بیوی کو چھوڑ کر غیر منکوحہ عورت سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ نمبر 4، امانت میں خیانت کرنے والا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے قریب سے ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا گٹھا باندھا ہوا ہے اور اسے اٹھا کر سر پر رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس سے نہیں اٹھتا، لیکن پھر بھی وہ مزید لکڑیاں لا کر اس گٹھے میں رکھتا جاتا ہے، یعنی وزن کم کرنے کے بجائے اور بڑھاتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ بوجھ اٹھانے والا کون ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ ایسا شخص ہے جو لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھ کر ان میں خیانت کرتا ہے اور پہلے لوگوں کی امانتیں ادا کرنے کے بجائے اور دوسرے لوگوں کی امانتیں رکھتا جاتا ہے۔ حلال چھوڑ کر حرام کھانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گروہ کے سامنے دسترخوان پر حلال اور پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسرے دسترخوان پر سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ وہ لوگ حلال گوشت کو چھوڑ کر حرام اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کی مثالی حالت ہے جو حلال روزی کو چھوڑ کر حرام روزی اختیار کرتے ہیں۔
सूदखोर। फिर ऐसे लोगों के पास से गुजरे कि उनके पेट कोठरियों की तरह बड़े बड़े और शीशे की तरह साफ व शफाफ हैं कि उनके अंदर सांप बिच्छू वगैरह नजर आते हैं। जब उनमें से कोई उठना चाहता है तो भारी होने की वजह से गिर पड़ता है। बताया गया कि यह सूद खाने वाले की मिसाल है। बेसोचे समझे बातें करने वाले। एक जगह से गुजर हुआ, वहां एक छोटे से पत्थर से एक बड़ा बैल पैदा होता है। फिर बैल वापस पत्थर के अंदर जाना चाहता है, लेकिन कोशिश के बावजूद अंदर नहीं जा सकता। बताया गया कि यह उन लोगों की मिसाली कैफियत है जो बगैर सोचे समझे गैर जिम्मेदाराना बात मुंह से निकाल देते हैं और जब खराब नतीजा देखते हैं तो अपनी बात और अल्फाज वापस लेना चाहते हैं। गीबत करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस सफर में ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनके नाखून तांबे के थे, वो उनसे अपना मुंह नोचते थे। बताया कि ये गीबत करने वाले हैं जो लोगों की आबरू से खेलते थे। गुमराही में डालने वाले वाइज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके होंठ और जबानें आग की कैंची से काटी जा रही थी। कटने के बाद फिर पहली हालत पर वापस आ जाती और यह सिलसिला चलता रहा। बताया गया कि ये लोगों को गुमराही में डालने वाले वाइस और मुबल्लिगीन हैं। झूठी गवाही देने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को भी देखा जिनके चेहरे खिंजीर जैसे थे और उनकी जबानें पुष्प पर खिंची हुई थी और बड़े अजाब में मुब्तला थे। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि या रसूल अल्लाह, ये झूठी गवाही देने वाले हैं। नाफरमान औलाद। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक गिरोह आग में जल रहा है। उधर जलकर राख हुए और उधर फिर पहले की तरह हो गए, फिर जलने लगे। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो बदकिस्मत लोग हैं जो दुनिया में अपने वालिदैन की नाफरमानी करते और सताते थे, जिसकी वजह से वो गुस्से में जला करते थे। अब ये लोग उस सजा में खुद जल रहे हैं। मेरे प्यारे ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन तमाम गुनाहों से महफूज फरमाए और अगर ऐसे गुनाह सरजद हो गए हों तो उनसे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें वाक़या मेराज के असरार और रुमूज़ को जानने, समझने और उनसे सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।